السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی جانب سے اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کرنے اور ناجائز تعلقات کی بنیاد پر کارروائی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ درخواست اسلام آباد کی ضلعی عدالت کے جج قدرت اللہ کی عدالت میں دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خاور مانیکا کی جانب سے یہ تمام الزامات اتنے سال کے بعد کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس درخواست کا جو متن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سول جج قدرت اللہ کی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے خاور مانیکا نے یہ موقف اختیار کیا ہے اپنی درخواست میں کہ میرا تعلق پاک پتن کی مانیکا فیملی سے ہے۔ 1989 میں بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی، جس کی بہن کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی سے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارا رابطہ ہوا، یعنی یہ شاید 2014 کے دھرنے کی یہ بات کر رہے ہیں۔ درخواست میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دبئی میں رہائش پذیر بشریٰ بی بی کی بہن کا یہودی لابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی نے میری شادی شدہ زندگی میں مداخلت شروع کر دی۔ میں نے عمران خان کو باعزت طریقے سے اپنی فیملی سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی مداخلت مسلسل جاری رہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ناجائز تعلقات تھے، اس لیے وہ بشریٰ بی بی کو طلاق دینے پر مجبور ہوئے۔ خاور مانیکا نے اپنی درخواست میں مزید کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی میری پیری مریدی کا سہارا لے کر میری ذاتی زندگی اور گھر میں داخل ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی گھنٹوں میرے گھر میں گزارتے تھے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ایک روز اچانک گھر آیا تو زلفی بخاری میرے بیڈ روم میں موجود تھے۔ بعد ازاں بشریٰ بی بی نے بنی گالا ہاؤس آنا جانا شروع کر دیا۔ خاور مانیکا نے درخواست کے ساتھ 4 گواہوں کے نام بھی عدالت میں جمع کروائے ہیں، جن میں ایک تو وہ خود ہیں، دوسرے مفتی سعید جنہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح پڑھایا تھا، تیسرے عمران خان کے سابق دوست اون چودھری، اور چوتھا گواہ خاور مانیکا کا ملازم محمد لطیف شامل ہیں۔ درخواست کے ساتھ 1 اگست 2018 کو جو عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح ہوا تھا، اس نکاح نامے کی کاپی بھی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست میں دفعہ 34، دفعہ 494 اور 496 بی کے تحت یہ الزامات اسلام آباد کی مقامی عدالت میں لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ درخواست میں خاور مانیکا نے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ عدالت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو طلب کر کے سخت سزا دے۔ یہ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے، جس کے بعد اب عدالت نے 28 نومبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ تقریباً 2 روز پہلے اسلام آباد کی ہی اسی عدالت میں محمد حنیف نامی ایک شہری نے بھی عمران خان کے عدت کے دوران نکاح کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی، لیکن پھر انہوں نے اچانک وہ درخواست غیر متعلقہ ہونے کی بنیاد پر واپس لے لی تھی، اور عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی تھی۔ اچھا، یہ تو کچھ تفصیلات ہیں جو خاور مانیکا نے اپنی اس درخواست میں جو انہوں نے اسلام آباد میں جمع کروائی ہے اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ اب یہاں پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ خاور مانیکا کے مطابق یہ 2017-18 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی شادی ہوئی، اور اب آج کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو آج 25 نومبر کی تاریخ بنتی ہے، بلکہ یہ 25 نومبر کی تاریخ، تو خاور مانیکا صاحب تقریباً 6 سال کیوں خاموش رہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ابھی جا کر ہی انہیں یہ اچانک کیوں خیال آیا کہ ان کی بیوی اور عمران خان کا نکاح عدت کے دوران ہوا تھا۔ دوسرا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کچھ مالی فوائد سمیٹے ہیں یا نہیں؟ تیسرا سوال کہ پی ٹی آئی دور میں یہ کہتے تھے کہ بشریٰ بی بی انتہائی پاک دامن اور نیک خاتون ہیں، اور آج اچانک انہوں نے الزامات لگانا کیوں شروع کر دیے؟ یا تو ان کا موجودہ موقف درست مانا جائے گا یا ان کے ماضی کے بیانات کو درست تسلیم کیا جائے گا، دونوں میں سے ایک موقف
یقینی طور پر غلط ہے، اور اگر یہ ان کا موجودہ موقف درست ہے تو پھر یہ ماضی میں جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ کیا اس وقت یہ کسی قسم کے کوئی مالی فوائد لے رہے تھے عمران خان سے، یہ پی ٹی آئی حکومت سے، جس کی وجہ سے یہ اس وقت خاموش رہے تھے؟ اور اب اچانک ان الزامات کی وجوہات کیا ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ الزامات اس وقت کیوں سامنے آئے ہیں جب خاور مانیکا سے متعلق یہ خبریں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں کہ ان کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر ان کا جو ریاستی ادارے ہیں ان کی حراست کے دوران ہی انہوں نے ایک انٹرویو دیا، جس انٹرویو کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف اکتوبر کے مہینے میں یعنی 21 اکتوبر کو ABN نیوز کے پروگرام کہ علینا شگری کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ نومبر میں خاور مانیکا کا ایک مبینہ انٹرویو منظر عام پر آئے گا جس سے عمران خان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تو پھر خاور مانیکا صاحب تو ریاستی اداروں کی حراست میں تھے، پھر انہوں نے کیا اسی حراست کے دوران ہی یہ موقف اختیار کیا ہے اور اپنے بیانات تبدیل کیے ہیں؟ پھر ایک اور جو الزام ہے یا بلکہ ایک اور جو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نکاح سے پہلے ہی یہ گھر سے بھاگ گئے تھے، تو پھر جو تصویر عمران خان کے نکاح کی آئی تھی اس نکاح کی اس تصویر میں بشرا بی بی کے بچے بھی اس تصویر میں موجود تھے، پھر وہ نکاح کی تقریب میں وہ کیسے شریک ہوئے؟ یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے خاور مانیکا کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تو پھر سپریم کورٹ میں پیش ہو کر خاور مانیکا صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ جب 2018 میں پاک پتن خانے وال میں ان کے ایک پولیس ناکے پر ان کے بچوں کو روکا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت مدد کے لیے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا تھا؟ یہ تفصیلات اس وجہ سے بھی ہمیں معلوم ہے کیونکہ 2018 میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی عدالت میں یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا جب ڈی پی او پاک پتن کا معاملہ، تبادلے کا معاملہ اچانک منظر عام پر آیا تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد عثمان بزدار بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور اس کے بعد خاور مانیکا کو بھی سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ انہوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بچوں کو پولیس ناکے پر روکا گیا ہے تو انہوں نے عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان سے مدد لینے کے لیے فون کیا تھا۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے بقول ان کے گھر آتے جاتے تھے، ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، اور وہ نکاح سے پہلے ہی بشرا بی بی کو بھگا کر لے گئے تھے، تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے مدد کیوں طلب کی تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاور مانیکا صاحب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بھی کسی قسم کے کوئی فوائد لیے ہیں یا نہیں؟ اور سب سے اہم سوال جو میرے خیال میں اس پوری کنورسیشن میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خاور مانیکا صاحب بشرا بی بی کو طلاق دینے سے پہلے اور اس موجودہ جو وقت ہے، موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں، اور بشرا بی بی کو طلاق دینے کے وقت سے لے کر اب تک ان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ یا کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ کیا وہ اس حوالے سے بھی تفصیلات عوام کے سامنے رکھیں گے؟ اور اگر ان کے اثاثوں میں فرق، واضح طور پر فرق موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر فوائد سمیٹتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مفتی سعید صاحب جن کو انہوں نے اپنی درخواست میں اپنا گواہ بنایا ہے، مفتی سعید صاحب کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے مسجدوں کے اندر مفتیان اور جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ واعظ کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کا ایک عوام کو ایک لیکچر دے رہے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی خاتون کی عدت کے حوالے سے جو متعلقہ خاتون ہوگی اس کا بیان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ اس نے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا ہے تو پھر اس خاتون کے بیان کے بعد کسی دوسری ثبوت کی یا کسی دوسرے شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بشرا بی بی نے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو ہم نیوز پر ندیم ملک صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور یہ ان کا واحد انٹرویو ہے جو انہوں نے پاکستانی میڈیا کو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں بھی
ندیم ملک صاحب نے بشرا بی بی سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے عمران خان سے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا یا اس سے پہلے کیا، تو اس سوال کے جواب میں بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے عدت کا جو وقت تھا وہ اپنے سابق شوہر خاور منیکا کے گھر میں ہی گزارا تھا، اور عدت پوری ہونے کے بعد وہ اس کے گھر سے نکلی تھیں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی اہم ہے کہ خاور منیکا صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جس تاریخ کو بشرا بی بی کو تحریری طلاق دی، اس وقت سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کے جو نکاح کی تاریخ ہے اس میں وہ عدت کا جو دورانیہ ہے، یہ جو مدت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی تحریری طلاق دینے اور زبانی طلاق دینے میں فرق موجود ہے، کیونکہ یہ بھی شریعت تو اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون کو زبانی طلاق بھی دیتا ہے تو وہ فوری طور پر لاگو ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی تحریری اور زبانی طلاق میں کتنا فرق ہے، کتنی ہفتے کتنے مہینوں کا اس میں ڈیلے ہے، یا وہ بالکل اس کی تاریخ ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو تازہ ترین مہم ہے وہ ہمیں ایک طرح سے بشرا بی بی کی جو کردار کشی کا گزشتہ کچھ عرصے سے ایک مہم چل رہی تھی، اسی کا ایک تسلسل ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تقریباً ہفتہ دو ہفتے پہلے یہ خبریں اڈیالہ جیل سے بھی منظر عام پر آئی تھیں کہ عمران خان سے ایک بار پھر سمجھوتا کرنے یا بیرون ملک روانہ ہونے سے متعلق انہیں آفر کی گئی، جو انہوں نے ٹھکرا دی، اور اس کے بعد انہیں یہ دھمکی امیز پیغام بھی پہنچایا گیا کہ اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانتے تو پھر ممکنہ طور پر ان کی اہلیہ اور بہنوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ اور اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی شدت اختیار کرتا ہوا یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے پہلے ایک مہم چل رہی تھی، اور اس کے بعد اچانک ان کے سابق شوہر کا، جو پہلے ہی اینٹی کرپشن محکمہ اینٹی کرپشن کی حراست میں تھے، جنہیں تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں دوران حراست ہی شاید ان کا یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ دنوں جیو نیوز کے اوپر چلایا گیا، اور اس انٹرویو کے بعد اب اچانک ان کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کرنے اور ناجائز تعلقات کی بنیاد پر کارروائی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 8 جنوری 2022 کو ایک فیصلہ جاری کیا گیا تھا، جس میں ایک شہری محمد بخش نے اپنی سابقہ بیوی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا، اور انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ان کی سابقہ بیوی نے طلاق کے اگلے ہی روز یعنی عدت کے دوران آگے نکاح کر لیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اگر کوئی خاتون عدت کے دوران بھی نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح باطل یا وہ زنا میں شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے لیے ارریگولر یا بے قاعدہ نکاح کی اصطلاح استعمال کی تھی، اور یہ قرار دیا تھا کہ اگر عدت کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نکاح باقاعدہ یا ریگولر نکاح تصور ہوگا۔ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا موجود ہے۔ اس حوالے سے جو خبر تھی وہ بھی رپورٹڈ خبر ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ 28 نومبر کو جب اسلام آباد کی مقامی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوگی تو پھر اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے، اس وقت جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔